سوار ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور بنیاد بھی اتنی مضبوط ہونی چاہیے جتنی اونچی آپ عمارت بنانا چاہتے ہیں۔ اگر بہت بڑی عمارت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسا مٹیریل تلاش کرنا پڑتا ہے، بنیادوں میں اس کے پختگی پیدا کی جاتی کہ بوجھ سہار سکے۔ تو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت، گناہوں سے پرہیز، حلال کی پابندی، حرام سے اجتناب، یہ کوئی آسان بازی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا کہ اس بوجھ کو اٹھانے سے تو زمین، آسمان اور پہاڑ لرز گئے۔ انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ یہ سورہ الاحزاب میں آتا ہے کہ ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی کہ یہ اٹھاتے ہو ذمہ داری کہ اپنی مرضی سے نیکی کرو اور اپنی مرضی سے برائی کرو اور نتیجہ پھر بھگتو، اچھا کرو تو انعام لے لو، برائی کرو سزا پارو۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کام پر لگانا ہے نہ لگا دے۔ اتنے عظیم اور جو قوی ہیکل وجود ہیں، آسمان، زمین اور پہاڑ سے بڑی کوئی چیز نظر آتی ہے انسان کی نظر میں، وہ بھی کام کرے کہ یہ رسپانسبلٹی جو ہے کہ جواب دہی نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو کام دینا ہے نا دے دے، بس اس پر لگا دے، زبردستی ہمیں اس پر چلاتا رہے، خدمت کرتے رہیں گے۔ مگر یہ جو ہے کہ اختیار لے لیں اور پھر اپنی مرضی سے قدم اٹھائیں اور اس کے بارے میں پھر مواخذہ اور پکڑ، نہیں، کہاں پہ انسان نے اس کو اٹھایا۔ تو چلو بات درمیان میں آ گئی۔ یہ ایسا نہیں ہوا جیسے یہ تفسیروں والے لکھتے ہیں کسی وقت اللہ نے کچہری لگائی، آسمان زمین پہاڑوں کو کہا، وہ انکار کر گئے، انسان نے اٹھا لیا، کیونکہ کوئی انسان نہیں یہ مانتا، نہ کسی کو یاد ہے کہ میں نے کبھی اٹھایا تھا۔ نہیں، یہ صرف جو ہے حالت آسمان و زمین کی ہماری، اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا میں نے پانی جو ہے فلاں برتن کے سامنے پیش کیا، اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا، یعنی اس میں کیپیسٹی نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی۔ دوسرے برتن میں اٹھا لیا۔ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ چیزیں نہیں رکھیں جو اس بات کا ذمہ دار انہیں بنا دیں کہ ان سے حساب لیا جائے۔ نہ ان میں عقل ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی ارادہ ہے، وہ ہیں بے بس اور مجبور۔ انسان کے جو ہے پیش کیا کا مطلب یہ موازنہ کیا کہ یہ ہے اس قابل، اس میں جو چیزیں رکھی ہیں اس نے اسے اسائل بنا دیا کہ اس سے پوچھا جائے۔ کیونکہ جہاں عقل آتی ہے اور ارادہ، یہ دو چیزیں آتی نا کہ آدمی سوچتا سمجھتا اور اپنی مرضی سے کافی دیر کشمکش کے بعد میں کام یہ کروں نہ کروں، یہ آپشن جو پیدا ہوتا ہے یا یہ اسی میں پیدا ہوتا ہے جو آزاد ہے۔ جو آزاد نہیں، اس نے کیوں سوچنا کہ میں یہ کروں یا وہ کروں، نہیں، اس کے لیے تو ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو یہ دو وصف جو ملے ہیں باقی کائنات سے الگ، کہ شعور اور عقل بھی ہے، یہ نفع نقصان کے بارے میں دیر تک غور و فکر کرتا اور یہ بھی سوچتا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اس سے لازماً سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تو نے کیوں کیا۔ جو بے بس ہوتا ہے ہم میں سے اگر کسی کی گردن پر تلوار رکھ دی جائے، اس سے کام کرایا جائے، عدالت بری کر دیتی کہ اس کا اختیار نہیں رہا، یہ اس کا ارادہ تو ختم ہو گیا، یہ تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کروں یا نہ کروں، اس کے سامنے تو راستہ ہی ایک تھا۔ اور اسی طرح اگر کوئی پاگل اور نادان ہوتا اس سے بھی بات پرس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی عقل کامل نہیں، وہ سمجھتا نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عقل اور جو ارادہ ہے اس کے پیچھے سوال یا مواخذہ اپنے آپ چمٹا ہوا۔ عقل مند اور اپنی مرضی سے کام کرنے والا نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، عدالت کیوں مجھے پکڑتی، نہیں۔ یہ دو چیزیں ملنی اس کو پابند بنا دیتی ہیں۔ کوئی عقل مند آدمی گالیاں دے، وہ نہیں بہانہ کر سکتا کہ پاگل کی طرح میری زبان سے خود بخود نکل رہی، نہیں، کہنا پڑتا کہ کیوں بکتا ہے یہ، کیوں اسی کو کہتے ہیں جو مختار ہوتا، اپنے اختیار سے کام کرتا۔ تو یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی بتانے کے لیے کہ جس ٹہرے میں تو کھڑا ہے انسان، عقل تو لے لی اور ارادہ، اور اس سے کوئی شخص دستبردار بھی نہیں ہونا چاہتا۔ اگر کہا جائے نا کہ اگر تو حساب کتاب سے بچنا چاہتا پاگل ہو جا، پھر نہیں، اللہ نہیں پکڑے گا، پاگل نہیں ہونا چاہتا۔ ہر شخص چاہتا ہے میں عقل مند رہوں۔ اگر اسے کہا جائے کہ تجھے مجبور کیا جائے تلوار کے زور سے، ہو، اس سے بھی ناراض ہوتا ہے کہ یار مجھ پر کیوں جبر ہوا۔ یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، مگر جب اس کا رزلٹ آتا ہے نا سامنے کہ جو عقل ملی ہے اور اختیار ملا، اس سے تو پھر پوچھا جائے کہ تو نے یہ کیوں کیا، دوسرا بھی کر سکتا تھا، کیوں نہیں کیا۔ یہ کیوں کا سوال پھر اپنے آپ پیدا ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان اور پہاڑوں کو بھی جانچ کر دیکھا، ان بیچاروں میں یہ قابلیت ہی نہیں تھی کہ ان سے پوچھا جائے تم نے کیوں کیا۔ نہ وہ عقل رکھتے ہیں، نہ ان کی اپنی مرضی۔ انسان میں یہ دو چیزیں ہیں، اس لیے یہ اس کا اہل ہے، اس لائق ہے کہ جو کرے اس سے پوچھا جائے کہ جب دونوں راستے تھے وہ کیوں چھوڑا، ادھر کیوں چلا۔ اس لیے مواخذے سے ساری کائنات ڈر گئی، اس پر ذمہ داری آ گئی
اب مولانا کہتے ہیں اتنا بڑا کام کہ پوری زندگی یہ غلط راستہ ادھر نہیں جانا، یہ صحیح جانا ادھر، اور ساتھ ہی دو مصیبتیں امتحان کے لیے، طمع اور خوف، دو ایسے عقبات ہیں، گھاٹیاں جہاں ابلیس بیٹھا ہوا، نیکی پر چل رہا، بہت سارے خطرے ہیں کہ کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، قتل کر دیے جاؤ گے، حق کہو گے جیل میں بھیج دیا جائے گا، پھانسیوں پر اٹکا تو حق کے راستے میں خطرات بھی بہت، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہم آزمائیں گے لوگوں کو طرح طرح کے خطروں سے، بشیء من الخوف ہے، کہیں بھوک کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، لوگ حرام کما رہے ہیں، ڈھیروں ڈھیر لا رہے ہیں اور ان کے بچے عیش کر رہے ہیں، آپ بھوکے مر رہے ہیں، مرچ بھی نصیب نہیں ہوتی، تو فرمایا کہیں خوف ہوگا، دوسری طرف لالچ بھی ہوگا کہ غلط راستے پر چلو بڑے فائدے ہو رہے ہیں، تو اس امتحان میں انسان پھنسا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن اتارا تو خود یہ اعلان کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ بڑی بھاری بات ہے جو ہم اتار رہے ہیں، ساری عمر اس پر قائم رہنا، سارے نفع جو ہیں ان کو لات مارنا، سارے خطرے سر پر جھیلنا اور حق پر جمے رہنا، کانٹوں پر چلنا۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری تمثیل دی ہے، اچھے اسلوب سے سمجھایا کہ جنت دوزخ کے راستے کیسے۔ فرمایا جب جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے بنائے تو جبریل علیہ السلام کو کہا کہ دیکھ کر آؤ، وہ دیکھ کر آئے، پوچھا سناؤ، انہوں نے کہا اللہ جنت میں آپ نے وہ کچھ بنایا کہ کسی آدمی نے سن بھی لیا نا جنت لیے بغیر نہیں رہے گا، لوگ ٹوٹ کر پڑ جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے۔ دوزخ توبہ توبہ توبہ، بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ، ادھر تو جانے کا کوئی نام نہیں لے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا دوبارہ دیکھ کر آؤ، دوبارہ دیکھ کر آئے، کہنے لگے جنت میں کوئی جائے گا، دوزخ سے کوئی بچے گا، جنت میں کوئی جائے گا، دوزخ میں سب چلے جائیں گے۔ پوچھا کیا فرق پڑ گیا؟ فرمایا فرق یہ پڑا کہ اندر تو جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، مگر جو راستہ اس کی طرف جاتا نا، حفت الجنت بالمکارہ، وہ ناپسند چیزیں، کڑوے گھونٹ ہیں جو اس راستے میں پینے پڑتے ہیں، نہیں لوگ جائیں۔ اندر تو پہنچ گئے تو پھر تو پتہ چلے گا کہ یہ تکلیفیں کچھ نہیں تھی، مگر ہے کانٹوں بڑی راہ۔ دوزخ جو ہے نا حفت النار بالشہوات، من پسند چیزیں، مرغوب، مزیدار، بس عیش کرتے کرتے دوزخ میں چلے جاؤ، یہ مصیبت پڑ گئی۔ یعنی امتحان سخت ہو گیا کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ تو ہماری توقع بھی سے زیادہ، مگر راستہ اس کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں کہ سایہ دار درخت ہیں اور صاف ستھری سڑک ہے، آپ کار پر بیٹھتے ہیں اور سٹارٹ کریں جنت، نہیں، یہ دکھوں اور مصیبتوں سے بڑی